تاریخ کا سائنسی طریقہ۔ سب سے پہلے ہم سائنسی طریقہ کسے کہتے ہیں یہ معلوم کریں گے۔ سائنسی طریقہ یعنی ہر ثبوت کو مختلف کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اسے طے کرنے کے طریقے کو سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر CID اور عدالت جیسے سیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سیریل میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ان سیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اس حادثے کی چھان بین کی جاتی ہے کہ یہ حادثہ قدرتی تھا یا پھر کسی نے کروایا ہے۔ اگر کروایا ہے تو کس نے کروایا ہے، کیوں کروایا ہے۔ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اکٹھا کر کے ان ثبوتوں کو جوڑا جاتا ہے، پھر اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ حادثہ اسی نے کروایا ہے، اس کی وجہ یہ تھی۔ اس طریقے سے پوری طریقے سے چھان بین کی جاتی ہے۔ اب یہ جو چھان بین کا جو طریقہ ہوتا ہے یہی طریقہ سائنسی طریقہ کہلاتا ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، ہماری پیدائش کے بعد بہت سی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ وغیرہ ہمیں اپنے بچپن کی بہت سی مزیدار باتیں سناتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں ان کی یادداشت میں ہوتی ہیں، مطلب انہیں یاد ہوتی ہیں۔ جب کسی ایک بات کو مختلف اشخاص اپنی یادداشت کی بنیاد پر سناتے ہیں تب ان کے بیان میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دادا بھی وہی بات کہہ رہے ہیں اور ابا بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن دونوں کے بیان کرنے میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے۔ اب ایسی حالت میں ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالکل صحیح کیا ہے؟ کیا دادا کی کہی ہوئی بات صحیح ہے یا ابا کی کہی ہوئی بات بالکل صحیح ہے؟ اب یہ طے کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اب یہ طے کرنے کے لیے کہی گئی باتوں کی باریک بینی سے چھان بین کرنا ہوگا۔ چھان بین کا طریقہ ہی سائنسی طریقہ کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ میں سائنسی طریقے کا استعمال کس لیے ہوتا ہے یا اس کی ضرورت تاریخ میں کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی میں ہونے والے واقعات کو ٹھیک اسی طرح بیان کرنے یا ٹھیک اسی طرح وجود میں لانے کا تجربہ کرنا ممکن نہیں، چنانچہ ان کے ثبوت تلاش کرنے، جانچ پڑتال کرنے اور ان کی کڑیاں جوڑنے کے لیے سائنسی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ ایک سائنس ہے۔ تاریخ صرف خیالی بنیاد پر نہیں لکھی جاتی بلکہ حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے قدیم اشیاء، عمارتیں، دستکاری کے نمونے، برتن، سکے، کندہ تحریریں، تانبے کی تختیاں، کتابیں، دستاویزات، لوگوں کی یادداشت میں محفوظ قصے، کہانیاں اور گیت وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور انہی کو تاریخ کے ماخذ یا تاریخ کے ذرائع کہا جاتا ہے۔ ان ذرائع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ طبعی ماخذ جسے مادی ماخذ بھی کہا جاتا ہے، اس میں قدیم اشیاء، عمارتیں، برتن اور کھلونے وغیرہ کا
شمار ہوتا ہے۔ اب تحریری ماخذ، جس میں کتابیں، دستاویزات، کندہ تحریریں، تانبے کی تختیاں کا شمار ہوتا ہے۔ زبانی ماخذ، جس میں قصے، کہانیاں، گیت وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ طبعی، تحریری اور زبانی، ان ذرائع سے ملنے والے ثبوتوں کی مدد سے یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ ماضی میں ٹھیک ٹھیک کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ ان ثبوتوں کا صحیح یا غلط ہونا بھی اچھی طرح سے جانچا پرکھا جاتا ہے۔ کسوٹی پر کھرے اترنے والے ثبوتوں کی بنیاد پر ماضی کے واقعات کو ترتیب وار جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی کو سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔